اس کے بعد لڑکے کے ساتھ لڑکا، یہ ایسا کام ہے کہ جس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے، اور وہ سزا متعین نہیں کی، قاضی کے حوالے کر دی، قاضی جو چاہے سزا دے۔ اب بات سمجھو، اگر لڑکا اور لڑکی غیر شادی شدہ ہیں، یہ زنا کر لیں تو سزا کتنی کم ہے کہ کوڑے مار دو، کوڑے مار دو۔ اور اگر لڑکا اور دوسرا لڑکا دونوں کنوارے ہیں اور بدفعلی کر رہے ہیں، ایک کرے یا دونوں کریں، اب ان کا چونکہ جرم سخت ہے نا، کہ ان کی سزا سخت ہے، قاضی کو چاہیے ان کو پہاڑ پر چڑھائے اور وہاں سے گرا دے، قاضی کو چاہیے کہ ان کو نیچے کھڑے اوپر دیوار مار دے، جو سزا سخت سے سخت دینا چاہے وہ دے۔ اب یہ جو قاضی کے حوالے کیا ہے، لڑکا کنوارا لڑکی سے زنا کرے تو کہتے ہیں کوڑے مارو، اب یہ سزا نرم ہے اور نام حد ہے، اور قاضی جو لڑکے کو نیچے کھڑا کر کے اوپر سے دیوار گرا رہا ہے یا لٹا کے دیوار گرا رہا ہے، یہ سزا سخت ہے اور نام تعزیر ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جی کوئی لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرے، اس پر کوئی حد نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جائز ہے، سوال ہے حد نہیں ہے تو ہے کیا؟ یا تو کہنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات اور ہے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ جی تعزیر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے اور پھر اس سے ہم بستری کرے، اس پر حد نہیں ہے، وَلَٰكِن يُعَذَّرُ، حد نہیں ہے، تعزیر ہے، اور تعزیر قاضی کے حوالے ہے، وہ جتنی سخت سزا دینا چاہے وہ دے دے۔ اب کنوارا لڑکا کسی اور سے زنا کرے، اس کے لیے فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے مار دو، اور اگر اپنی ماں سے کر لے تو کہا صرف کوڑے نہ مارو، اس کو قاضی اس سے بھی سخت سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو امام صاحب اس کو بڑا جرم تصریح فرما رہے ہیں حد کا انکار کر کے، یا چھوٹا جرم فرما رہے ہیں؟ تو بڑا جرم کہہ رہے تھے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ، میں بارہا کیوں کہتا ہوں بھائی، فقہ تو نام ہی سمجھ کا ہے، تو جس آدمی میں فہم نہیں ہوگی مسائل فقہیہ سمجھے گا کیسے؟